ظفر بھائی سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے۔ ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے، ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے۔ جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے، تو وزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام، ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف، اور اب ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا۔ اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی، دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے، یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آ کے ٹھیک کر دینی ہے۔ دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، جس کی جو ماڈل بنایا تھا، جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے۔ تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو، تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے، جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی، اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے، تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے، وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے، اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا۔ اور پھر دوسری آیت، یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو۔
اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں، میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ ہیں یہ۔ اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا۔ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی۔ قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا، وہ پھر چلتا ہی آیا۔ طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا، اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے۔ میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے، اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں۔ سو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے۔ معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے، کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر آپ مجرموں کو، ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لڑنا، پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے، کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے۔ دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے، اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا۔ ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے۔ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی، میں تو باہر نہیں بھاگا۔ یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے۔ اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں، میں کام کیوں کروں؟ میں کیوں محنت کروں، پڑھائی کروں، محنت کروں، صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں، محنت کر کے پیسے کماؤں، اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر، کسی کی زمین، طاقتور اربوں پتی بن جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے اوپر، بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا، کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں، 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے۔ تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی۔ مقصود چپڑاسی، ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے، نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹیز لگی ہوئی، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہے جی میرے، اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس سے جی جا کے پوچھے۔ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے۔ میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے، میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں۔ اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا، آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया है, तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोर को आप कुछ ना करें और छोटे छोटे चोरों को बेचारों को जेलों में डाल दें। इसलिए मेरी कौम को दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। आपने अगर देखनी है कि खुशहाल माशरे, मैंने सारी ज़िंदगी सारी दुनिया में ट्रैवल किया क्रिकेट की वजह से, मैंने दुनिया के निज़ाम देखे हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं है वहाँ सिवाय गाय भैंसे और पहाड़ हैं, गाय भैंसे नहीं, गाय और पहाड़ हैं। वो सबसे खुशहाल इलाका है दुनिया के अंदर। आप क्यों है खुशहाल? वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी किधर कानून इंसाफ सबसे ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 100% है। मुसलमान मुल्कों किसी का 7% है, किसी का 8% है, किसी का 15% है। हम जो उस अजीम शख्सियत के उम्मती हैं, हम उम्मती का ये हाल है कि हम इंसाफ नहीं कायम कर सकते। और उन्होंने जिस अजीम शख्स ने कहा हुआ कि तुम्हारी कौम बर्बाद हो जाएगी अगर ताकतवर को नहीं तुम पकड़ोगे, और वो मुल्क जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है लेकिन वो उनकी सुन्नत पे चलते हैं, और वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए वो पैगाम लेके आए थे। तो इसका मतलब कि जो भी इंसान इंसानी माशरा उनके पैगाम पे चलेगा, वो उसको फायदा, अल्लाह की बरकत आएगी उस पर। जो भी आज आप दुनिया में उठा के देख लें, जो अमीर मुल्क है, उन सारों के अंदर आप ये देखेंगे कि वहाँ कानून की बालादस्ती है। वहाँ बड़े बड़े डाकुओं को इस तरह फूल नहीं फेंका करते उनके ऊपर। सहाफ़ी कह रहे हैं जी वो मुजरिम बाहर लंदन, इससे जी तकरीर करने का मौका दे। सहाफ़ी कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तो फिर जेल भी खोल दे। मुझे ये बताएं, जेलों में वो बेचारे गरीबों का क्या कसूर है? उनको तो बेचारे, वो जब जेल में जाते हैं उनके बीवी बच्चों को खिलाना पिलाने का नहीं होता, तो उनका क्या बनेगा? तो इसलिए अगर आपने ये करना है कि प्रिविलेज क्लास बना देनी है, वो कानून के ऊपर है, और इमरान खान जी बहुत बुरा है, देखे जी वो मुल्क को साथ नहीं लेके चल रहा। मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो, यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से खुदारी करूंगा। आज अगर आपने देखना है ये जो कामयाब माशरे हैं, सिंगापुर जो हमारे सामने ऊपर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जैसे ही उनका वजीर पकड़ा गया करप्शन पे, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे में अब मेरा कोई जगह नहीं है। अमेरिका के अंदर एक बर्नी मैडॉफ था, उसने बहुत बड़ा माशरे के अंदर उसका नाम था। उसका जब फ्रॉड पकड़ा गया, बेटे ने खुदकुशी कर ली, बीवी ने तलाक दे दी, और जो दूसरा बेटा वो घर में ही रह गया और वही मर गया, वो उसने निकला ही नहीं घर से, क्योंकि माशरे में जगह ख़त्म हो गई। हम जब तक, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ, जब तक आप इश्क तो करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब तक उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे, उन्होंने जो अहकामात दिए वो उन पे नहीं खड़े होंगे, ये ना समझे कि सिर्फ इमरान खान आके कुछ जादू का डंडा हिलाएगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये एक हमने मिल के जद्दोजहद करनी है।